السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 44، آیت نمبر 44۔ ثم ارسلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا ثم ارسلنا رسلنا رسلنا تترى تترى كلما جاء كلما جاء أمة رسولها أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ کوئی ساتھی سنا دے، ایک ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ جزاکم اللہ خیر۔ ثم سا کو جو دونوں نیچے اور اوپر والے جو دانت، اگلے دو دانت ہیں، ان کے نیچے زبان رکھیں گے تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ سا ثم، ہاں اگر یہ سما پڑھیں گے تو پھر یہ غلط لفظ ہو جائے گا، سین یہاں پہ آ جائے گا تو سیٹی نہیں لانی۔ ثم ارسلنا، را جو ہے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، را ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، زبر ہے، اس لیے ہم اس را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ثم ارسلنا، دیکھیں یہ پیچھے جو ہم نے ثم پڑھا ہے اور آگے سین آ گیا ہے سلنا، تو سا اور سین میں فرق واضح کرنا ہے۔ رسولنا، را کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ گئی ہے، تو جہاں بھی را جو ہے اس کے اگر زیر نیچے آ جائے تو وہاں پہ باریک پڑھنا ہے، اگر زبر پیش آ جاتی ہے تو اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رسولنا تترا، تا کو باریک رکھنا ہے، دونوں تا باریک ہیں، توترا نہ ہو جائے، اگر توترا پڑھیں گے تو تو کی ادائیگی آئے گی تو پھر اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا اور لفظ بھی جو ہے نا وہ حرف بھی غلط ہو جائے گا، تو اس سے بچنا ہے ہم نے۔ تترا کلما، ما کو جو ما ہے اس کو ایک الف کے برابر مد کریں گے، 1 سیکنڈ کے برابر، زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا، اور اسی طرح آگے جا، یہاں اس جا کو جو ہے اس کو 2 الف کے برابر، 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ مد منفصل ہے۔ امت الرسول، را کو موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے اور ہا کو 1 سیکنڈ کی مد کریں گے۔ کذبوا رسولها، تو یہ ہو گیا نا، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور سو
اس کو جھٹکا نہیں لگانا، ایک الف کے برابر اس کو ذرا نا لمبا کر کے پڑھنا ہے، رسولھا، کذبوہ، ذال کا مخرج جو ہے ذال کی ادائیگی سا والی ہے، جیسے سا کو ادا کرنا ہے ویسے ہی ذال کی ادائیگی ہے، دونوں نیچے اوپر والے جو دانت ہیں زبان کا اگلا حصہ جو ہے یہ لگائیں گے تو پھر اس کی ادائیگی ٹھیک ہوگی۔ کذبو، کذبو عموماً ہم پڑھ جاتے ہیں تو وہ غلط لفظ ہو جاتا ہے، زا اس کی جگہ پھر زا کی ادائیگی آ جاتی ہے، کذبو سے بچنا ہے، کذبو، تمام یہ ساتھی مشق کر لیں، کذبو نہیں، کذبو نہیں، یہ دیکھیں بٹ صاحب، کذبو، کذبو، جزاکم اللہ خیر۔ فَأَتْبَعْنَا، حمزہ کو تا کے ساتھ ملانا ہے، لیکن یہاں تا کو قلقلہ نہ ہونے پائے، اگر قلقلہ ہو جائے گا تو تا یہاں پہ پڑھا جائے گا، اَطْبَعْنَا، تو اتبعنا، عین کی ادائیگی بھی واضح کرنی ہے، ہاں جی، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ، عین واضح، بعضهم نہیں، بعضهم، اور ضا کو پر کر کے منہ کو گول کر کے پڑھیں گے، بعضهم، آگے ہم کے آگے با ہے، جہاں بھی ہم، تم، کم آئے گا اور آگے لفظ کو دیکھنا ہے، اگر با ہوگا تو وہاں پہ ہم نے ناک میں لے کے جانا ہے، ہم بعضا، اگر ضا کو یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، رکا ہے، تو پھر اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ پھر اس طرح اس کی ادائیگی ہوگی، بعضا وجعلناہم احادیث، ہا کی ادائیگی حلق سے ادا کرنی ہے، احادیث نہیں پڑھنا اس کو، احادیث، فبعدن، فبعدن آگے لام کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا فبعدن لقوم لا یؤمنون، جھٹکا لگا کے یؤمنون، حمزہ ساکن ہے، یہ اس کی مختصر سی جو ہے تجوید اور قواعد ہیں۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ثم، پھر، یہ ثم قرآن پاک میں کئی مقام پر آیا ہے تو اس کا زیادہ تر جو ہے یہ ترجمہ پھر ہے، ثم پھر، ارسلنا ہم نے بھیجے، جمع کا یہ ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے کئی رسول، تترا پے در پہ، کلما جب بھی، جاء آیا، امتن کسی امت کے پاس، رسولوہا اس کا رسول، کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فاتبعنا چنانچہ ہم نے پیچھے لگایا، بعضہم ان کے بعض کو، بعضاً بعض کے، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں، احادیث قصے کہانیاں، فبعداً لہذا رحمت سے دوری ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب جو اس کی تشریح ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، تو ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ جو لفظ ہے نا تترا، اس کی گرامر ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، تترا جو ہے یہ دعوا اور سلوا فعلا کے وزن پر مصدر ہے، جو رسولنا سے حال ہے، یعنی تترا اصل میں وترا ہے، واو کو تا سے بدل دیا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں تقوا، تو اسی طرح یہ بدل کر پڑھا گیا تترا، اور تا واو کی جگہ آئی ہے بمانی مصدر، اسم فاعل ہے، یعنی
متواترین، اصل میں یہ لفظ بن جاتا ہے متواترین، یعنی پھر ہم نے اپنے کئی رسول پے در پہ بھیجے، پے در پہ بھیجے، مگر ان قوموں نے پہلی امتوں کے انجام سے کوئی عبرت حاصل نہ کی، اور ہر امت اپنے رسول کے آنے پر اسے جھٹلاتی رہی۔ تو ہم نے بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یکے بعد دیگرے ان کی ہلاکت کا تانتا باندھ دیا، انہیں ایسا نیست و نابود کیا کہ قصے کہانیوں کے سوا ان کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو دیکھیے بھائیو، جتنی بھی قومیں ہم نے پیچھے قرآن پاک میں پڑھی ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، تو تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جو ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس طرح پے در پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتیں بنائیں، اور پھر ان میں ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ تو ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے مقام پر نہ لاؤ۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، یہ تمام نبیوں نے دعوت دی ہے۔ تو جب ان امتوں نے اللہ کی جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے ٹھکرائی، رسولوں کو ٹھکرایا، بلکہ یہاں تک کہ کئی ایک رسولوں کو انہوں نے مار دیا، جان سے مار دیا، ان کو جھوٹا کذاب بھی کہتے۔ تو اس طرح مطلب ان کو کوئی ان کی ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی، تو پھر ان رسولوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ جب بالکل جو ہے وہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے تھے، جیسے پیچھے یہ ہم نے پڑھا ہے، نبیوں نے بد دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، چند سیکنڈ کی یا کچھ دیر کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان کیا، لیکن اس قوم نے اجتماعی طور پر آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال لیا۔ ادروائز جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب لا کے پھر یہ نہیں کہ ان پہ ظلم کیا ہے، یہ ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ تو آج بھی جو ہے اس امت میں بھی کئی چیزیں جو پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں نے منع فرمائی، وہ یہ اس امت میں وہ کام موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کہ میری امت پر بڑا عذاب جو ہے یہ نہ آئے، تو یہ نیست و نابود یا صفحہ ہستی سے نہ مٹے، تو یہ قیامت تک جو ہے یہ قوم جو ہے یہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔